الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، ہمارے تربیتی پروگرام کا آج 5واں دن تھا۔ پروگرام میں ہر دن کے لیے بھی کچھ عنوانات دیے گئے تھے۔ اس دن کا مرکزی عنوان یہ ہے، تو اسی طرح آج کا جو مرکزی عنوان تھا وہ مطالعہ لٹریچر کا مطالعہ تھا، اور اس کے لیے 4 کتابیں منتخب کی گئی تھیں جن کے نام آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ کتابوں کا حاصل مطالعہ پیش کرنا یہ ہمارے تربیتی پروگراموں کا ایک جز ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں کیا باتیں سامنے رہنی چاہیے وہ جناب منصوری صاحب بھی آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھ چکے ہیں، لیکن اب چونکہ حاصل مطالعہ پیش بھی کیا ہمارے ساتھیوں نے، تو اس کے بعد پھر چند باتیں دوبارہ کہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں جب آپ حاصل مطالعہ پیش کریں تو مختصر تعارف چند جملوں میں کتاب کے لکھنے والے کا اور کتاب کا کرائیں۔ اس کا اہتمام ہمارے اکثر ساتھیوں نے کیا، اور یہ بہرحال ایک ضروری بات ہے کہ آپ 2-4 جملوں میں کتاب لکھنے والے کا اور خود کتاب کا بھی ایک مختصر تعارف کرا دیں۔ پھر اگر آپ کے پاس موقع ہو، وقت بہت کم نہ ہو، تو 1-2 جملوں میں اس کے کچھ پس منظر کا تعارف بھی کرائیں، یعنی کتاب کس زمانے میں لکھی گئی، کوئی خاص بات پیش نظر تھی۔ عام طور پر کتاب کے پیش لفظ میں یا ابتدائیہ میں جو لکھنے والا ہوتا ہے بتاتا ہے کہ لکھنے سے پہلے کیا خاص بات پیش نظر تھی، اس کے کس ضرورت کے تحت وہ کتاب لکھی گئی، اور خود آپ کے سامنے بھی ہوتی ہے یہ بات کہ وہ کتاب کب لکھی گئی تھی، آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 40 سال پہلے، تو کیا پس منظر تھا، کیا حالات تھے، اس سے بھی تھوڑی سی مدد ملتی ہے۔ تو مختصر سا ذکر اس کا بھی ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں تو ایسی ہیں جو خود حاصل مطالعہ پیش کرتے وقت ابتدا میں آپ بتائیں گے۔ اب اس کے بعد ہمارے ساتھیوں کو کسی کو کچھ صفحے دیے گئے تھے، کسی کو 1 باب یا 2 باب دیے گئے تھے جس کا حاصل مطالعہ ان کو پیش کرنا تھا۔ اس سلسلے میں 2 چیزیں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ ہمارے حاصل مطالعہ میں نہیں آنی چاہیے۔ ایک تو آپ کے اپنے جو بھی خیالات اس سلسلے میں ہوں وہ نہ آئیں۔ البتہ اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ آخر میں آپ کہیں کہ بھئی حاصل مطالعہ تو ہو گیا لیکن مجھے اس سلسلے میں کچھ کہنا بھی ہے، تو وہ اگر ہو تو مگر وہ مختصر بات ہو اور اصل حاصل مطالعہ کا جز وہ نہ ہو۔ تو ایک چیز تو یہ ہے جو نہیں ہونی چاہیے حاصل مطالعہ کے اندر۔ دوسری چیز جو نہیں ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس میں انداز تقریر کا نہ ہو، بلکہ اس میں انداز اس کا ہو کہ آپ سننے والا اس کو ذرا ٹھہر ٹھہر کر سن سکے، اس لیے کہ بہرحال آپ دوسرے شخص کی بات پیش کر رہے ہیں، تو دوسرے شخص کی بات پیش کرنے میں خود پیش کرنے والے کو بھی زحمت پیش آتی ہے، سننے والے کو بھی ذرا تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر آپ اس انداز میں پیش کریں گے کہ بات ٹھہر ٹھہر کر سامنے آئے تو سننے والوں کو آسانی ہوگی۔ اب خود حاصل مطالعہ کے سلسلے میں بھی کچھ باتوں پر غور کرنا چاہیے، کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم پیش کریں اپنے الفاظ میں پیش کریں۔ ہمارے زیادہ تر ساتھیوں نے اس کا اہتمام کیا، مگر ایک آدھ ساتھی کی باتیں سنتے وقت ایسا محسوس ہوا کہ وہ کتاب کے بعض پیراگراف پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو یہ تو نہ ہو، بلکہ جو بات آپ کہیں وہ اپنے الفاظ میں کہیں۔ پھر اس کے بعد جو کتابیں ہیں دنیا میں وہ تو بہت قسم کی ہوتی ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف واقعات بیان کرتی ہیں، کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف تفریح کے لیے لکھی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کوئی پیغام ہوتا ہے، اور پیغام بھی مدلل ہوتا ہے، یعنی اس کی دلیل بھی دی جاتی ہے۔ تو بہرحال ہمارے سامنے جو کتابیں تھیں وہ پہلی یا دوسری قسم کی نہیں تھی، یعنی واقعات کا بیان ہو محض ایسی کتاب نہیں تھی، تاریخی واقعات ہوں، موجودہ زمانے کے واقعات ہوں، ایسا نہیں تھا۔ اسی طرح یہ بھی نہیں تھا کہ محض کچھ سرسری باتیں کہہ دی گئیں اور پڑھ لی گئیں یا سن لی گئیں، بلکہ ان کتابوں میں ایک پیغام ہے، اور وہ جو بات ہے وہ دلائل کے ساتھ ہے، مدلل بات کہی گئی ہے دلیل کے ساتھ۔ تو جہاں آپ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کریں گے وہیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ آپ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ اس
باب میں یا ابواب میں یا ان 10 صفحوں میں 20 صفحوں میں جو بھی پیش کیے گئے اس میں کیا باتیں پیغام کی صورت میں کہی گئی ہیں. تو اب وہ چونکہ انداز ایسا ہے مدلل قسم کا ہے تو بات نکات کی شکل میں پوائنٹس کی شکل میں سامنے آئے کہ یہ بات اس میں 5 نقطے ہیں 10 نقطے ہیں جو بھی ہیں تو وہ سامنے آئے کہ یہ بات پیش کی لکھنے والے نے. پھر اس کے لیے کیا دلیل اس نے فراہم کی قرآن سے سنت سے سیرت سے عقل سے تاریخ سے تجربات سے کیا دلائل اس نے دیے یہ آپ بتائیں. اور عام طور پر لکھنے والا اس کا بھی جائزہ لیتا ہے کہ وہ جو نقطہ نظر پیش کر رہا ہے اس کے خلاف کیا باتیں کہی جاتی ہیں ان کی تردید بھی کرتا ہے تو اس نے کس طرح تردید کی اس کے دلائل میں جو مضبوط دلیلیں ہیں وہ خاص طور پر نمایاں کر کے آپ پیش کریں. تو یہ جو حاصل مطالعہ ہوگا یہ واقعی مفید ہوگا. یعنی اس کو سننے کے بعد ایک شخص یہ سمجھ لے گا کہ اس باب میں یہ اتنی باتیں پیش کی گئیں 4 باتیں 5 باتیں ان کے لیے یہ دلائل ہیں قرآن و سنت کے اور ان دلائل کے اندر یہ مضبوطی ہے اس پہلو سے دلائل بڑے مضبوط ہیں اور ان کا جو مخالف نقطہ نظر ہے اس کے اندر یہ کمزوری ہے یہ بات بھی اس کی سمجھ میں آ جائے. تو حاصل مطالعہ ہمارے الفاظ میں ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو طریقہ ہے استدلال کا لکھنے والے کا اس نے کس طرح استدلال کیا کس طرح دلیل فراہم کی وہ طریقہ بھی ہم واضح کریں. کیا دعویٰ کیا کیا ثبوت دیا کس بات کی تائید کی کس بات کی تردید کی. تو اس طرح وہ مطالعہ پیش ہوگا. پھر اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے کہ وہ جو حاصل مطالعہ پیش کیا گیا ہے ایک باب کا ہے 10 صفحوں کا ہے اس کا پوری کتاب کے موضوع سے کیا تعلق ہے. تو وہاں جو شروع میں آپ پس منظر بتائیں گے اس میں بھی تھوڑی سی یہ بات آ جائے گی مگر آخر میں پھر ذرا آئے 1-2 جملوں میں کہ اس کا پوری کتاب کے موضوع سے کیا تعلق ہے اس باب کا جو یہاں پر پیش کیا گیا. تو عام طور پر یہ طریقہ یعنی جو باتیں عرض کی گئیں یہ ہر کتاب کے سلسلے میں جو جماعت اسلامی کے لٹریچر میں ہے جس کا حاصل مطالعہ ہمیں پیش کرنا ہو کہیں ہر کتاب کے سلسلے میں یہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر کتابیں ہمارے لٹریچر میں ایسی ہی ہیں جس میں کوئی پیغام ہے دلائل ہیں اور بعض کتابیں وہ بھی ہیں جن میں واقعات وغیرہ ہیں مگر ان کے حاصل مطالعہ پیش کرنے کے لیے شاید ہم سے نہیں کہا جائے گا جن میں محض واقعات ہوں یا محض تاریخی باتیں ہوں. تو یہ تو چند چیزیں وہ تھیں جو کتابوں کا حاصل مطالعہ پیش کرنے کے سلسلے میں تھیں. اگر اس کی مشق ہم کچھ کریں بعض کتابوں کے خلاصے تیار کر دیں لکھ لیں اور بعض کتابوں کے اسی اعتبار سے پڑھیں تو اس سے ہمیں خود بہت فائدہ ہوگا اور سوچنے کی مشق ہوگی بات کو ٹھیک سے سمجھنے کی مشق ہوگی اور ان کتابوں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کو ہم ٹھیک طور پر بیان بھی کر سکیں گے اور محض ہماری باتیں سرسری قسم کی باتیں نہیں ہوں گی بلکہ پوری جو ترتیب ہے ہماری کتابوں کے اندر وہ ترتیب کے ساتھ ہماری دعوت سامنے آئے گی. اب آج جو کچھ پیش کیا گیا اس میں بہت سے موضوعات بھی تھے اور ان موضوعات سے متعلق بعض سوالات ابھی یہاں پر آئے مگر ہمارے سوالات ذرا محدود ہو گئے چند سوالات ہی آ سکے اور بہت سی باتیں اور بھی تھیں جن پر گفتگو کی بحث کی ضرورت ہے ان کتابوں کے سلسلے میں جو کچھ پیش کیا گیا. تو بہرحال ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ لٹریچر کے مطالعے کا یہ جو پروگرام رکھا گیا تھا اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے ویسے بھی معلوم ہو جائے شروع میں بتا کر بھی اور کچھ مشق کر کے بھی کہ کتابوں کا مطالعہ کیسے کرنا چاہیے کیسے پیش کرنا چاہیے. تو ایک مقصد تو یہ تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ خود یہ کتابیں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں جو 4 کتابیں جن کا انتخاب ہوا. تو ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان کتابوں سے ذرا ہماری دلچسپی پیدا ہو اور ان کو خود بھی ہم پڑھنے کی اور اپنے ساتھیوں کو پڑھنے کی خود بھی پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں. تو پہلی جو کتاب آپ کے سامنے آئی وہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب مرحوم کی کتاب تزکیہ نفس. یہ کتاب اب جو چھپی ہے ہمارے مکتبے سے وہ ایک ہی جلد میں ہے. اس سے پہلے وہ 2 جلدوں میں بھی چھپتی رہی ہے کافی پہلے اور مولانا امین حسن صاحب نے اپنی زندگی میں اس کتاب پر نظر ثانی بھی کی تھی اور کافی اضافے اس میں کیے. اور امین حسن صاحب کی کتابیں بڑی علمی کتابیں ہوتی ہیں اور ان سے
ان کا واقعی اگر ہم مطالعہ کریں تو بہت مفید باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو مولانا کی اور کتابیں بھی ہم جانتے ہیں. دعوت دین اس کا طریقہ کار بہت معروف کتاب ہے، اور جن لوگوں کو بھی دعوت دین کا کام کرنا ہو ان کو اس کتاب سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اسی طرح مولانا کی تفسیر ہے، وہ آپ جانتے ہیں، بہت مفصل، بہت مفید، بہت اچھی تفسیر ہے. تو اسی طرح کی کتابوں میں سے یہ کتاب بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ پس منظر بہرحال ہے اس کتاب کا. پس منظر یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے جب اپنے کام کا آغاز کیا مولانا مودودی کی تحریروں کے نتیجے میں، تو جیسا کہ آپ کے سامنے اس تربیت گاہ میں کسی وقت عرض کیا گیا تھا کہ جماعت اسلامی کے سامنے دونوں طرح کی کمزوریوں کو دور کرنا تھا. ایک کمزوریاں وہ ہیں مسلمانوں میں جو باہر سے آئی ہیں، یعنی یورپ کی حکومت کی وجہ سے، مغرب کے نظریات کی وجہ سے، خدا بیداری ہو، خدا سے بغاوت ہو، اخلاقی قدروں کو بھول جانا ہو. یہ سب اس لیے ہوا کہ مغرب کی تعلیم کا اثر پڑا، ان کی حکومت کا اثر پڑا، ان کے قوانین کا اثر پڑا، ان کے ذرائع ابلاغ کا اثر پڑا. تو کچھ خرابیاں، کمزوریاں تو مسلمانوں وہ ہیں جو جن کا جو منبع ہے، یعنی سرچشمہ ہے، جہاں سے آ رہی ہیں وہ باہر ہے، اندر نہیں ہے. اور کچھ وہ ہیں جن کی جڑ خود ہمارے یہاں موجود ہے، ہمارے ماضی میں. اور بعض کمزوریاں ان میں سے ایسی ہیں جن کو کافی لمبا عرصہ بھی گزر چکا ہے، اور انہی میں سے تزکیہ اور تربیت کے بارے میں مسلمانوں کے تصورات کے اندر بے اعتدالی بھی ہے. تو بے اعتدالی کیا ہے؟ تو بے اعتدالی یہ ہے کہ جس طرح ہمارے زندگی کے ہر شعبے کو اور ہمارے علم کے ہر میدان کو قرآن و سنت کا پابند ہونا چاہیے اور اس دائرے سے قدم باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہی معاملہ تزکیہ اور تربیت کا بھی ہے. تو جو ہمارا روایتی نظام ہے جو موجود ہے مجالس اور خانقاہوں اور وعظ کی مجلسوں کی شکل میں، اس میں اچھی باتوں کے علاوہ کمزور باتیں بھی شامل ہیں. وہ باتیں بھی شامل ہیں جن کے لیے قرآن و سنت میں بنیاد نہیں ہے. وہ باتیں بھی شامل ہیں جو امت میں صحیح اسلامی مزاج کے بجائے غیر معتدل مزاج پیدا کرتی ہیں. تو جماعت اسلامی نے جب اپنی باتیں کہنا شروع کی تو ان میں سے بعض باتیں وہ بھی تھیں جو مسلمانوں میں مقبول نہیں ہوئی، یعنی ناگوار گزری لوگوں کو. اور اس کے باوجود ہمیں اطمینان ہے کہ وہ باتیں صحیح تھیں. ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، بلکہ ہر دور کی طرح قرآن و سنت کا پابند اجتہاد آج بھی جاری رہنا چاہیے. یہ بات تو اب اکثر علماء کرام کہنے لگے ہیں، تو گویا اب یہ اتنی غیر مقبول بات نہیں رہی. دوسری بات جو کہی گئی وہ یہ تھی کہ اپنی اصل کے اعتبار سے سارے مسالک جو قرآن و سنت کو تسلیم کرتے ہیں وہ سب برحق ہیں. جزوی غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن اصولاً وہ سب برحق ہیں، سب کو برحق تسلیم کیا گیا ہے. رسالہ دینیات کا بہت مشہور جملہ یہ ہے. یہ بات بھی بہت سے لوگوں کو ناگوار گزری جو کہ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کو گمراہ قرار دیتے تھے، جن کو گمراہ قرار دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی بنیاد نہیں. تو لیکن یہ بات بھی اب امت میں اس کو قبولیت حاصل ہونے لگی ہے. اسی طرح یہ بات بھی کہی گئی کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معیار حق ہے. یہ بات اب بھی لوگوں کو ناگوار ہے. اس پر ابھی اطمینان نہیں ہے ہمارے علماء کرام کے اچھے خاصے حصے کو، اور اس بات پر گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اسی طرح یہ بات بھی کہی گئی کہ ہمارا جو روایتی نظام تربیت و تزکیہ ہے، خانقاہوں کی شکل میں، مجالس کی شکل میں، مرشد اور پیر وغیرہ کے نظام کی شکل میں، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے اور اس کو قرآن و سنت کا پابند بنانے کی ضرورت ہے. اور اسی کو آپ دوسرے طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نظام تربیت پیش کرنے کی ضرورت ہے جو قرآن و سنت ہی کی بنیاد پر مرتب کیا گیا ہو. تو یہ جو کتابیں ہیں، چند کتابیں ہماری جماعت اسلامی کے لٹریچر میں، وہ اسی سوال کا جواب ہے کہ جب آپ روایتی نظام تربیت پر آپ تنقید کرتے ہیں تو آپ بتائیں پھر کہ کیا ہے اسلام کا نظام تزکیہ و تربیت. تو امین احسن صاحب کی کتاب تزکیہ نفس اسی سوال کا جواب ہے
اور اساسی دین کی تعمیر بھی. لیکن یہ تزکیہ نفس زیادہ مفصل کتاب ہے. اور امین حسن صاحب بہرحال فلسفے کے بھی آدمی تھے, بہت فلسفیانہ ذہن تھا ان کا, تو بہت ترتیب کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے. اور اس کتاب کو طالب علم کی طرح پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ بات جو کہہ رہے تھے لوگ, یہ صحیح بات تھی کہ وہ مشکل کتاب ہے. تو وہ مشکل یقیناً ہے, اور اس کو اگر آپ چیپٹر بائی چیپٹر ایک ایک باب کر کے پڑھیں طالب علم کی طرح, اور خلاصے نوٹ کریں اور نوٹس لیں اور یہ سب کریں, تب وہ سمجھ میں آئے گی. مگر بہرحال بہت بہت اچھی, بہت مفید کتاب ہے, اور اس میں بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جو کہیں اور ہمیں نہیں ملتے. تو جو یہاں پر جن ابواب کا مطالعہ پیش ہوا, اس میں سے ایک تو تھا تزکیے کا عمومی مفہوم اور اس کی اہمیت. اس کا ذکر تو کچھ نہ کچھ ہماری تربیت گاہ میں اور بھی ہوتا رہا. تزکیے کا عمومی مفہوم کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض تھے, جو کام تھے, ان میں بنیادی کام تزکیہ تھا اہل ایمان کا. تو ایک تو باب اس کا یہ تھا. اور ایک باب جو اس کا جو پیش کیا گیا آپ کے سامنے, وہ علم سے متعلق تھا. یعنی اس سے پہلے کہ عمل کا تزکیہ ہو, مولانا نے اس کے بعد کتاب میں سب چیزوں پہ گفتگو کی ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اور انسانوں کے تعلقات, اور انسان کا تعلق حکومت سے اور معاشرے سے اور دوسرے انسانوں سے, بہت سارے موضوعات پر کی ہے. لیکن ان سے پہلے علم پر گفتگو کی ہے کہ علم کا تزکیہ ہونا چاہیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے جو طریقے ہوں, جس چیز کو ہم صحیح علم قرار دیں, وہ سب قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو جس طرح ہمارے عمل کا تزکیہ ہونا چاہیے, وہ صاف ستھرا ہو اور صحیح نشو و نما اس کی ہو, تو عمل سے پہلے علم کا تزکیہ ہو, علم بھی صحیح خطوط پر ہو اور اس کی نشو و نما بھی صحیح خطوط پر ہو. تو اس میں ابتدائی گفتگو مولانا نے اس باب کے اندر کی ہے, اور وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں. اس میں یہ بات بھی سامنے آئی جو خود تفصیل طلب بات ہے, اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں تھا, اور بعد میں آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں کہ علم کے سلسلے میں بھی ہمارے بزرگوں میں جو مختلف رائے پائی گئی, ان رائےوں میں کچھ نہ کچھ بے اعتدالی ہے. یعنی ایک رائے ان لوگوں کی ہے جن کو صوفی کہا جاتا ہے, ایک رائے ان لوگوں کی ہے جو فلسفی کہے جاتے ہیں, ایک رائے ان لوگوں کی ہے جو متکلم کہلاتے ہیں, علم کلام کے ماہرین. اور ایک بات جو امین حسن صاحب نے نہیں کہی ہے مگر ہمیں کہنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ تھے, یہ سب کے سب اپنی باتیں قرآن و سنت سے ہی شروع کرتے تھے اور وہیں سے استدلال کرتے تھے. تو بے اعتدالی تو ضرور ہمیں نظر آتی ہے, مگر بغاوت بہرحال یہ نہیں ہے. اور ان میں سب میں آپس میں گفتگو اور بحث بھی ہوتی رہی ہے. صدیوں کے اس عرصے میں جو مسلم تہذیب دنیا پر حکمراں تھی, ان موضوعات پر مسلمانوں میں آپس میں بحث بھی ہوتی رہی ہے. تو امین حسن صاحب کے جو مختصر الفاظ ہیں, ان سے کچھ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ بڑی تعداد میں امت گمراہی کا شکار رہی ہے, مگر ایسا نہیں ہے. بلکہ ان مختلف گروہوں میں قرآن و سنت سے ہی آغاز کیا ہے, اور ایک دوسرے پر جو تنقید کی ہے وہ دینی بنیادوں پر ہی کی ہے. تو بے اعتدالی کے باوجود وہ سب دین ہی کے دائرے میں ہیں. البتہ اس کی ضرورت ہے کہ اب نہ تو آپ پورے طور پر صوفیہ کی بات سے اتفاق کر سکتے ہیں علم کے بارے میں, نہ فلسفیوں کی بات سے, نہ متکلمین کی بات سے. اور یہ تو ماضی کا معاملہ ہے. اب چوتھا بھی حلقہ موجود ہے جو دین کی رہنمائی کا قائل ہی نہیں سرے سے, تو اس کی بات تو ماننے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو علم کے سلسلے میں صحیح معتدل بات قرآن و سنت کے مطابق کیا ہے, اس کو بیان کرنے کی, کہنے کی ضرورت ہے. یہ چیز ہمارے لٹریچر کی دوسری کتابوں میں موجود ہے, جہاں مولانا مودودی نے تنقیحات میں اور دوسری کتابوں میں علم اور تعلیم کے موضوع پر گفتگو کی ہے. امین حسن صاحب نے وہاں مختصر گفتگو کی ہے. پھر آپ کے سامنے یہ بات بھی آئی کہ علم کو اور حق کو چھپانے کا جو رویہ ہے, اس پر امین حسن صاحب نے گرفت کی ہے. اور یہ رویہ اہل کتاب کا تھا, یہودیوں کا تھا, اور مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگوں کا رہا ہے. امت کے میں زیادہ تر لوگوں کا تو نہیں رہا, بعض لوگوں کا رہا ہے. اور اسی میں ضمنی طور پر وہ بات بھی آئی تھی جو ابھی آپ کے سامنے سوالات کے تذکرے میں آئی, کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تزکیہ اور تربیت کا علم جو تھا کچھ افراد کو ہی حاصل تھا, اور یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ اور رسول کے بارے میں بدگمانی ہے. تو تزکیہ اور تربیت یہ ایسا علم تھا جو احکام شریعت کی طرح اس کی بھی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی. راز نہیں رکھا اسے, اور انہوں نے بھی راز نہیں رکھا, انہوں نے بھی اگلی نسلوں تک اس کو پہنچایا. تو جس طرح احکام شریعت جن کو ظاہری احکام کہا جاتا ہے وہ پہنچائے گئے, اسی طرح وہ طریقے بھی سب پہنچائے گئے
جو حکمت سکھانے کے اور تعلیم دینے کے اور تربیت کرنے کے اور تزکیہ کرنے کے اور افراد کی اصلاح کرنے کے جو بھی طریقے تھے وہ سب بھی سکھایا گیا اور پہنچایا گیا، کوئی علم چھپایا نہیں گیا۔ تو یہ بات بھی مولانا کی اس گفتگو میں ضمناً وہاں پر آئی ہے۔ اساس دین کی تعمیر، یہ کتاب صدر الدین اصلاحی صاحب نے لکھنا شروع کی تھی ملک کی آزادی سے پہلے، چنانچہ اس کے ایک آدھ ابواب شروع والے وہ ترجمان القرآن میں چھپے ہیں 1947 سے پہلے بھی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب آزادی کے حالات، آزادی کے بعد لکھی گئی اور اس میں کچھ وہاں اس وقت کے حالات کا بھی دخل ہے، تو بہت ساری غلط فہمیوں کی طرح یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، اور اس میں حالات کے رد عمل کا دخل نہیں ہے۔ یہ تو صدر الدین اصلاحی صاحب اس طرح کی کتاب کی ضرورت محسوس کرتے تھے اور اس لیے وہ کتاب انہوں نے لکھی۔ اور کتاب کے شروع میں تعارف میں انہوں نے بات بتا دی ہے کہ مسلمانوں میں جو طریقہ اور تصورات رائج ہیں تربیت سے متعلق، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے پورے طور پر، اس لیے ہمارے نزدیک جو بات صحیح ہے کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ اس کتاب میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ کام چونکہ دین کی اطاعت اور اقامت کا بہت ہی عظیم کام ہے، مشکل کام ہے، اس لیے اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اور اصلاً تیاری فرد کو کرنی ہوگی، یعنی اس میں جماعت، اجتماعیت، امت سب مدد کریں گے، لیکن اصلاً تیاری جو ہوگی فرد کرے گا۔ اور اس میں ان 4 نکات پر، جس میں سے 2 ایمان سے متعلق ہیں، 2 عمل سے متعلق ہیں، ان کو صدر الدین اصلاحی صاحب نے کلیدی عناصر ٹھہرایا ہے، یا ان کو بنیاد کے پتھر کہا ہے: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، صبر اور نماز۔ تو ہر شخص جو قرآن و سنت سے استفادہ کرتا ہے، بہرحال وہ اپنے فہم کے مطابق باتیں بتاتا ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ توجہ دلانے کے لیے ہے کہ انسان، اور بالآخر ان سے جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ان پتھروں پر وہ پوری بنیاد بن جائے، اور پھر ان سب کی تفصیل بھی انہوں نے بیان کی ہے۔ اس میں سے بہت ساری باتیں حاصل مطالعے میں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ محترم امیر جماعت کی کتاب جو جماعت اسلامی کے پس منظر، یعنی قیام کا پس منظر، پھر اس کی خدمات، طریقہ کار، اس سے متعلق ہے، تو یہ کتاب لکھی گئی زندگی نو کے اداریوں کی شکل میں، اور سن 90 کے بعد کے ہیں وہ اکثر مضامین، اور میرے خیال میں سن 90 اور سن 2000 کے درمیان کے ہیں۔ اور اس میں جو حاصل مطالعہ آپ کے سامنے پیش ہوا، اس میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جن پر ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ حالات کیا تھے جس میں جماعت قائم ہوئی، اس کا مولانا نے تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے۔ حاصل مطالعہ میں وہ بات سامنے آئی کہ دنیا میں اس وقت کون کون سے نظریات تھے، کون کون سے فلسفے تھے۔ یہ بات اس کتاب کو پڑھتے وقت ذرا ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اور پھر اس سے متعلق جو بات ہے کہ ان میں سے کون سی چیزیں اس وقت بھی موجود ہیں۔ تو مولانا نے ذکر کیا ہے اس میں قوم پرستی کا، اور عوامی حاکمیت کی بنیاد پر جمہوری نظام کا، اور سوشلزم اور کمیونزم کا۔ تو موجودہ حالات میں ان میں سے پہلے 2 تو موجود ہیں، اور تیسرا جو ہے سوشلزم اور کمیونزم بہت کمزور ہو چکا ہے، مگر دوسری چیزیں اس کی جگہ آ گئی ہیں۔ یعنی تحریک اسلامی کے سامنے اس وقت جو چیلنج تھا سوشلزم اور کمیونزم کا، اس کے بجائے اب جو چیلنج ہے وہ نظام سرمایہ داری کا ہے۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جماعت کے طریقہ کار کے بنیادی پہلو کیا ہیں، یعنی دعوت کے سلسلے میں، مسلمانوں کی اصلاح کے سلسلے میں، اور خود تربیت، تنظیم، تزکیہ وغیرہ کے سلسلے میں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو زیادہ تفصیل کے ساتھ صدر الدین اصلاحی صاحب کی جو کتاب تحریک اسلامی ہند ہے اس میں موجود ہیں۔ اور یہ کتاب 1974 میں لکھی گئی تھی صدر الدین اصلاحی صاحب کی، یعنی گویا اب اسے 40 سال کا عرصہ ہو گیا، اور مقصد اس کا یہی تھا کہ جماعت اسلامی کی تحریک کا ایک ایسا تعارف کرا دیا جائے جو بہت مختصر نہ ہو اور بہت زیادہ ضخیم بھی نہ ہو، اور اس سے معلوم ہو جائے کہ یہ جماعت کا پس منظر کیا ہے، پیغام کیا ہے، کام کس طرح کرتی ہے، کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو وہ طریقہ کار کا جو مختصر یا مجمل تذکرہ امیر جماعت کی کتاب میں ہے، وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ صدر الدین اصلاحی صاحب کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔
اور اس میں وہ باتیں بھی تفصیل کے ساتھ آتی ہیں کہ پچھلی جو اسلامی تحریکیں تھیں ان کے طریقہ کار سے جماعت اسلامی نے کس طرح استفادہ کیا ہے. یہ صدر الدین اصلاحی صاحب کی کتاب میں یہ بحث موجود ہے. پھر اس کے بعد جو چوتھی کتاب آج کے مطالعے میں آئی وہ اسلام کی دعوت ہے. اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کا ایک ایڈیشن تو وہ ہے جو کافی پہلے چھپا تھا، لیکن اس کے بعد محترم امیر جماعت نے اس میں اضافے بھی کیے اور اس میں نظر ثانی بھی کی. تو اب جو ایڈیشن ہے ہمارے سامنے ہے وہ بہت سارے اضافوں کے ساتھ اور نظر ثانی کے ساتھ ہے. اور اس میں کار رسالت کی تشریح سے بات شروع ہوتی ہے اور اسلامی تنظیم پر جا کر تقریباً آخری جو ابواب ہیں اس میں اسلامی تنظیم کا ذکر ہے. تو کار رسالت سے شروع کر کے اسلامی تنظیم کیسی ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے، کیسے کام کرتی ہے، یہاں تک گفتگو ہوتی ہے. دعوت کا لفظ ہمارے ان کتابوں میں جس طرح استعمال ہوا ہے وہ بات آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے. یعنی جس طرح ہم پالیسی پروگراموں سے استعمال کرتے ہیں تو پالیسی پروگرام میں تو ہم غیر مسلموں تک پیغام حق پہنچانے کے کام کو دعوت کہتے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ اس کا اصل مفہوم یہی ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ غیر مسلموں تک پیغام پہنچانے پر توجہ نہیں تھی مسلمانوں کی، خود جماعت اسلامی کے لوگوں کی، اور اس لیے بھی ہے کہ اس سے توجہ کو مرکوز کرنے میں مدد ملتی ہے. لیکن بہرحال یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ امیر جماعت کی کتاب میں دعوت ان معنوں میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ پوری اسلامی تحریک کے لیے استعمال کیا انہوں نے. اور اسی طرح دعوت دین اس کا طریقہ کار امین حسن صاحب کی جو کتاب ہے اس میں بھی دعوت کا لفظ پوری اسلامی تحریک کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اس لیے وہ کتابیں پورے موضوع پر گفتگو کرتی ہیں. یعنی نام تو وہی ہے اسلام کی دعوت، اور اس کا نام ہے دعوت الدین اس کا طریقہ کار، لیکن اس میں ہجرت اور جہاد اور اسلامی تحریک کے سارے مراحل اور مسلمانوں کی تربیت سب کچھ شامل ہے. تو یہاں دعوت کا لفظ پوری اسلامی تحریک کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اسی اعتبار سے امیر جماعت نے بھی اسے استعمال کیا ہے. اس کتاب کے مباحث ان کا ذکر آپ کے سامنے ہو گیا، اور جن دو نکات کی طرف توجہ آپ کی دلانی ہے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ داعی کی کامیابی کیا ہے، یہ بات بتائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ سننے والے پر جو مخاطب ہے اس پر حجت تمام ہو جائے. یعنی آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ہم نے پورا جو پیغام تھا اللہ تعالیٰ کا وہ پہنچا دیا اس تک، اس طرح پہنچایا اتنے آسان الفاظ میں کہ اس کی سمجھ میں آ گیا، اس کے جو سوالات تھے ان کے جواب دے دیا، اور اس کے بعد اس نے قبول کیا یا نہیں کیا یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے. لیکن اتمام حجت ہو گیا، یعنی بات پوری پہنچ گئی، جو سوالات اس پہ اٹھائے گئے ان کے سوالات کا جواب دے دیا گیا، جو شبہات تھے ان کے سلسلے میں بتا دیا گیا. تو یہ کہا جائے گا کہ یہ داعی کی دعوت دینے والی کی کامیابی ہے. تو کامیابی کا لفظ ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بھئی اس شخص نے بات مان لی. تو کامیابی کی یہ جو دونوں مفہوم ہیں ان میں فرق کیا گیا ہے. یعنی ہماری ذمہ داری صرف پہلے مفہوم کی ہے کہ ہم حجت تمام کر دیں، اس حد تک دعوت پہنچا دیں کہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ ہم نے بات پہنچا دی. تو ہماری کامیابی تو ہو گئی. اب رہی اس کی کامیابی، اور اسی طرح دعوت کی فتح دنیا میں وہ دوسرا مفہوم ہے کہ وہ قبول کر لے گا، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ قبول کر لیں گے تو یہ پیغام دنیا میں غالب ہو جائے گا. یہ کامیابی کا دوسرا مفہوم ہے جس کے ہم مکلف نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے کہ وہ کب ہوگا. تو بہرحال یہ بات بہت اہم ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں کامیابی بہرحال حاصل ہے اگر ہم نے اپنی حد تک کوشش کر دی اور اس پیغام کو پہنچا دیا. اب اس میں ایک نقطہ اور ہے اور اس پر یہ بات ختم کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ دنیا میں حق جو دھندلا ہو گیا تھا، غیر واضح ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ واضح کر دیں. اور یہ کام وہ دونوں طریقوں سے کرتے ہیں، یعنی استدلال سے بھی کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور دلیل کی دنیا میں ہر ایک کے سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ کا پیغام جو نبیوں کے ذریعے سے آ رہا ہے وہی حق ہے، اور اس کے خلاف جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے شرک اور کفر اور دوسرے طریقے بغاوت کے، وہ سب غلط ہے. عقل کی روشنی میں وہ انسان کو مطمئن کر دیتے ہیں، ان کے مخالفین کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہتا. تو یہ ایک معنی ہے اس کے حق کے واضح کر دینے کے، کہ علمی اور فکری اعتبار سے حق کو واضح کر دیا جائے.
اور اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ حق دنیا میں عملاً بھی غالب ہو جاتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے یا تو عذاب الہی کے ذریعے سے یا جہاد کے ذریعے سے، اور حق غالب ہو جاتا ہے۔ تو دونوں معنوں میں اللہ کے رسول دنیا میں غالب ہوتے ہیں۔ تو یہ بات امیر جماعت نے اپنی کتاب میں مختصراً کہی ہے، اور مولانا عروج قادری صاحب کی کتاب ہے امت مسلمہ کا نصب العین، کسی پروگرام میں اس کا بھی مطالعہ انشاءاللہ رکھا جائے گا۔ تو امت مسلمہ کا نصب العین وہ کتاب آپ حضرات ضرور پڑھیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نبی قتل کر دیے گئے وہ سب بنی اسرائیل کے تھے، اور وہاں معاملہ ایک امت کی اصلاح کا تھا جو پہلے سے مسلمان امت تھی۔ تو مسلمان امت کے مصلحین کے ساتھ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، لیکن جب معاملہ کفر اور اسلام کی جنگ کا ہو، اور اسلام کی جنگ نبی کی قیادت میں لڑی جا رہی ہو، وہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی مغلوب ہو جائے، بلکہ وہاں تو نبی ہی غالب رہے۔ اور قرآن مجید کی پوری جو مثالیں ہیں سارے نبیوں کی، وہ نبیوں کا عملی دنیا میں بھی غلبہ ہے، چاہے وہ غلبہ جہاد کے ذریعے سے ہوا ہو یا عذاب الہی کے ذریعے سے ہوا ہو۔ تو یہ اصول صحیح ہے بالکل کہ اللہ کا ہر نبی دنیا میں غالب ہوتا ہے، اور بنی اسرائیل کے انبیاء کی جو حیثیت ہے اس معاملے میں وہ مصلحین کی ہے، تو وہ مصلحین کا قتل کیا جانا تو ممکن ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی اسی طرح اشارہ ہے کہ ہماری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ تو فرعون سے تھا، اس لیے فرعون کے مقابلے میں غالب ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اس لیے کہ وہاں بھی صورتحال یہی تھی کہ بنی اسرائیل نے گرچہ ان کے خلاف سازش کی تھی، لیکن سزا دینے والی حکومت رومی حکومت تھی جو غیر مسلم حکومت تھی۔ تو بہرحال یہ ممکن نہیں ہے کہ غیر مسلم اقتدار سے نبی مغلوب ہو جائے۔ یہ بات عروج قادری صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ تو اللہ کے نبی دنیا میں حق غالب کرنے آتے ہیں، فکر و دلیل کی دنیا میں بھی غالب کرتے ہیں، اور عملاً بھی غالب کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔